عليه الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ گزشتہ نشست میں سورۃ المزمل کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی آیات کے حوالے سے چند اہم گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی تھی، جن کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ المزمل نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نزول دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ہوا۔ جب سورتوں کا نزول شروع ہوا تو دوسرے یا تیسرے نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس سورت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک خاص کیفیت کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اور اس کا تفصیلی پس منظر میں گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ بات اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، آغاز ہوا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ قرار دی گئی کہ آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دینی ہے، یعنی تبلیغ کرنی ہے۔ اور تبلیغ کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت یا تبلیغ کریں تو اس سے پہلے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا ضروری ہے اور آپ کی اپنی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے آپ کا اپنا تعلق مضبوط نہیں ہوگا، آپ کی اپنی تربیت اور اصلاح نہیں ہوگی، آپ دوسرے کو دعوت تو دے دیں گے لیکن اس دعوت کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے چند اصول یہاں پر بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ رات کو جب سب سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ بالکل ابتدا میں تہجد کی نماز فرضیت کے طور پر نازل کی گئی تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ اور یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ حکم یہاں پر آیا ہے کہ آدھی رات یا تو قیام کرو یا اس سے کم قیام کرو یا اس سے زیادہ قیام کرو، جیسا کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اگلے رکوع میں، تو وہاں پر پھر اس حکم کے اعتبار سے بھی تخفیف نازل ہو گئی تھی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بھئی جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو سب سے پہلا اصول کیا ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا ہو تو قم اللیل، بھئی اللہ تعالیٰ کے سامنے رات کے وقت میں قیام کرو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ دوسرا اصول کیا بیان کیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کی آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی ایسے نہیں کرنی کہ بس دگڑ مگڑ کیے جا رہے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں نے مختصر سی چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی تھی کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صرف قرآن کریم کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ صحیح طریقے سے پڑھنا یہ اصل ذمہ داری ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں باقی علوم پر تو توجہ دی جاتی ہے، باقی فنون پر تو توجہ دی جاتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے پڑھانے اور قرآن سیکھنے سکھانے پر اس حوالے سے، اس اعتبار سے توجہ نہیں دی جاتی جس طرح توجہ دی جانا ضروری ہے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ بھئی یہ جو رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان گہری نیند میں ہوتا ہے، گہری نیند میں بڑی مزے کی نیند لے رہا ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہوتا ہے، اور سردیوں میں گرم گرم بستر میں ہوتا ہے، اور اس کیفیت کو چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے سربہ سجود ہو جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس عبادت کا جو لطف ہے
وہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس عمل کو کر رہے ہوں، وگرنہ میں اور آپ تو صرف باتیں کر سکتے ہیں نا جی، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، سر ہلا رہے ہیں، ہاں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اور آپ اس عبادت کی لذت اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک کہ خود ہم اس کیفیت سے نہ گزریں کہ بستر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی راحت کو چھوڑ کر، اپنے سکون کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کے سامنے رکوع کریں، اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، تسبیحات کریں۔ یہ کیفیت اسی وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی راحت کو چھوڑتا ہے، جب انسان اپنا آرام چھوڑتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ یہ رات کی عبادت ہم نے آپ کے ذمے کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ دن میں آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی حضور علیہ السلام کی کوئی ایک مصروفیت تو نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے اپنا گھر بار بھی دیکھنا ہے، حضور علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی ہے، حضور علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، اور بے شمار معاملات ہوتے ہیں جو دن میں ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کی امید ہے کہ تفصیل آ جائے گی، تو پھر وہاں پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ کی جو ہے نا وہ کافی مصروفیات ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے لیے رات کی عبادت جو ہے وہ مقرر کر دی۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا پہلے ضروری ہے، تو اس کے لیے پہلی دو چیزیں کیا بیان کی کہ ایک رات کو قیام کرنا اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب آ جائیں تیسری چیز کی طرف کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ کیا فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بھائی اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف یکسوئی کے ساتھ ہٹ جائیں۔ اس حوالے سے میں چند مختصر سی گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، باوجود اس کے کہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم جب کسی مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب اس مضمون کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور، ایک مرتبہ بھی بیان کر دے اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن جب بار بار کسی چیز کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور اس عمل کا مقام زیادہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، بھائی اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کٹا کر ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہر نیک عمل اللہ کا ذکر ہے، ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے، لیکن جس خاص ذکر کی طرف بار بار توجہ دلائی جاتی ہے وہ عبادات تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ مخصوص اذکار بھی ہیں کہ جن کی تعلیم خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی ہے۔ میں قرآن کریم کی ایک دو آیات آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں اور مختصراً ایک دو احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر مضمون کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بھائی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہنے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ کی نظر میں اگر کوئی مقام بنانا ہے، کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہے، تو اس کا سب سے پہلا اصول اور بنیادی اصول کیا ہے؟ بھئی اللہ کو یاد کرو۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، تو رب کا نام کیا ہے؟ سب بولے بھائی اللہ، یہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اور باقی اس کے سارے کیا ہیں؟ صفاتی نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، رحیم ہے، غفور ہے، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ وہ مجھے ایک اور آیت یاد آ گئی کہ وہ آیا نا قرآن کریم میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو مشرکوں نے عجیب سا سوال کر دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، اور کبھی اللہ کو پکار رہے ہیں کبھی رحمان کو پکار رہے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو اس کا جواب کیا نازل کیا سورہ بنی اسرائیل میں؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، بھائی تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ تو پکار تو ہم اللہ کو ہی رہے ہیں نا، چاہے رحمان کہہ کے پکار رہے ہیں چاہے رحیم کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اچھا میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کیا کہ آپ جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں،
جہاں تک میرا ذہن اس وقت کام کر رہا ہے تو کوئی ذکر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہ آتا ہو. اب میرے ساتھ ساتھ بولتے چلے جائیں، ثواب حاصل کرتے چلے جائیں. سبحان اللہ، اس میں بھی اللہ کا نام. الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو. یعنی کون سا ذکر ایسا ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہیں آ رہا؟ چاہے وہ ذاتی نام آ رہا ہو، چاہے وہ صفاتی نام آ رہا ہو، اللہ کا ذکر. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر کیا؟ سبحانک اللہم، الحمد للہ رب تو رکوع میں چلے جائیں سبحان ربی العظیم، تو عظیم بھی اللہ کا نام. سجدے میں چلے جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ. اتحیات میں بیٹھیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ التحیات للہ. تو کوئی ذکر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہ ہو. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فاذکرونی اذکرکم، بھائی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. ٹھیک. ایک دوسری آیت اور بھی سماعت فرما لیجئے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے میرا ذکر چھوڑنا نہیں ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے. دشمن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. ابھی ہم سورہ جمعہ میں کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے اہل ایمان جب جمعے کی اذان ہو جائے، مسائل میں وہاں پہ ذکر کر چکا ہوں کہ پہلی اذان جب جمعے کی ہو جائے اس کے بعد پھر کسی قسم کی خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بس کاروبار بند. اب اللہ نے بلا لیا، اس سے پہلے کاروبار کی اجازت تھی، اب بند. تو کیا فرمایا کہ بھئی تجارت کر رہے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، ختم. لیکن جب فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز کی ادائیگی کر چکو تو فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب دوبارہ جاؤ اپنا کاروبار کرو. لیکن جب اللہ نے بلا لیا تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب میری یاد کا وقت آ گیا ہے تو اب تجارت چھوڑنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر جنگ کی کیفیت آ جائے، یہ آج کل کے حالات کے مطابق آئے تھے، اگر جنگ کی کیفیت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو فاثبتوا، پہلا کام یہ کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اور دوسرا کام کیا ہے کہ واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. اس موقع پر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے جو ہمارے سارے مسائل کا حل ہے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہم ابھی پہلے مضمون یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں جو صبح کے وقت میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. لَلَبِثَ فِي فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اللہ کا ذکر نہ کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. تو کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، بھائی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، بھائی ثابت قدمی سے جمے رہو، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو. ابھی انشاءاللہ آخر میں جا کر اس موضوع پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن ابھی مضامین کو ذرا ترتیب کے ساتھ چلانا چاہ رہا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، جس میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے. کیا فرمایا؟ انا عند ظن عبدی بی، یہ میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے. انا عند ظن عبدی بی، کہ بھائی میں اپنے بندے کے گمان کے بھی قریب ہوتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جیسا میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. بات سمجھے ہیں کہ یا مزید اس کو تھوڑا سا تفصیل عرض کروں؟ دیکھیں بات کیا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، ہم ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں. اب اس مشاورت میں دو طرح کے پہلو سامنے آتے ہیں.
ایک پہلو کیا آتا ہے جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ پکے مسلمانوں والا کی رائے ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی کر لو، اللہ بہتر کرے گا۔ کیوں بھائی؟ سب میری تائید کریں گے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ؟ یہ ہے اللہ سے اچھا گمان۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سے اچھا گمان کیا ہے؟ کہ ہر معاملے میں آپ یہ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ میری بگڑی بنا دے گا، اللہ میرا ہر کام کیا کر دے گا بھائی؟ سیدھا کر دے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت کیا ہوتی ہے، نہیں یار یہ کر لیا تو کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں یوں نقصان نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، اور پھر ان بیچاروں کے ساتھ ویسا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا نہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء ہمیں یہی سکھلاتے تھے، ہماری تربیت یہی کرتے تھے، بھائی اللہ سے ہر موقع پر ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ حالات خراب چل رہے ہیں، یہ نہ کہو کہ جی مر گئے، کھپ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی اللہ بہتر کرے گا۔ سب بولیں بھائی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ سے اچھا گمان ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں ضائع تو نہیں کرے گا نا، اللہ ہمیں خراب تو نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد تو نہیں کرے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انا عند ظنی عبدی بی، بھائی میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ، ٹھہرے میں حدیث کے الفاظ ذرا صحیح پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں لکھ کے لے آیا تھا۔ ہاں، فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے نا، اکیلے میں دل میں کر رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس وقت دل میں بیٹھے بیٹھے کریں اللہ اللہ اللہ، یا اللہ خیر، یا اللہ کوئی بھی ذکر، سبحان اللہ، دل میں یاد کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے کسی مجمع میں یاد کر رہا ہے، یہ مجمع ہے، ہم اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو یاد رکھیے گا میری اور آپ کی تسلی کے لیے میرا اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بہتر مجمع میں تم سب کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے بہتر مجمع وہ کیا ہوگا؟ فرشتوں کا مجمع۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشِبْرٍ، اگر ایک بندہ ایک بالشت میری طرف آئے گا تو تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں ایک گز، یہ شرعی گز ہوتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آؤں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آئے گا تو تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ باعًا، تو میں دو ہاتھ اس کی طرف آؤں گا۔ یہ میرا اللہ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بھائی مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اور آخری بات اس حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی یاد کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو عنوان کیا چل رہا ہے کہ بھائی تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، مشن پر جانا ہے، اس سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا، بات کے اندر تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا تو آپ کی دعوت بھی محسوس ہوگی۔ بھائی محسوس نہ کیجئے گا، یہ موبائل شوبائل بند کر دیں، پھر میرا نا میٹر آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر مزہ جو ہے وہ سارا کا سارا جمعے کا کرکرا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگی، بڑی مہربانی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن لیں، موبائل شوبائل اپنے بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اگر کسی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو شریعت کے احکام ہیں نا مجھے بڑے زیادہ ہو گئے ہیں، مجھے عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی ایک چھوٹا سا کلیہ بتا دیں کہ بس جس کے اوپر میں پابندی سے عمل کرتا رہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بھائی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، گھر جا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بھائی کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی زبان پر ثقل ہے؟ کوئی بھاری الفاظ ہیں؟ کوئی اللہ نے بڑا مشکل کام ہمارے ذمے لگا دیا؟ آپ گاڑی میں بیٹھیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، فضول باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ کیا کریں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ایک ذکر پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بھائی تمہاری زبان جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک اس مضمون کے حوالے سے ایک آخری بات کر رہا ہوں، پھر گفتگو کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت ایک بات تو بتائیے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بھائی قابل توجہ بات ہے، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روح میں زندگی موجود ہے یا نہیں ہے، یا روح ہماری مردہ ہو چکی ہے؟ فرمایا کہ 3 جگہوں سے پتہ چلے گا کہ روح زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ بہت اہم بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کی توجہ میری طرف ہوگی۔ فرمایا کہ 3 جگہوں سے پتہ چلے گا کہ تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر زندہ ہے یا تمہاری روح مر چکی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جگہ اطلب قلبک فی تلاوت القرآن، کہ دیکھو کہ تمہارا دل تلاوت قرآن میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تمہیں قرآن کی طلب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تمہارا تلاوت کرنے کو جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تم تلاوت کلام پاک کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے، تمہاری قرآن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا موقع یہ ہے کہ دیکھو کہ تمہارے دل کی کیفیت قرآن کے حوالے سے کیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ احباب کی خدمت یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی چاہے اتنا سا تعلق رکھیں لیکن قرآن کے ساتھ تعلق اپنا ضرور رکھیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کریں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ 5 پارے روزانہ تلاوت کریں، میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ آدھا پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ بھائی کم از کم ایک رکوع تو تلاوت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ یا یہ بھی مشکل ہے؟ اگر یہ بھی مشکل ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ میرے دل، میرے جسم کے اندر میری روح، میں چل پھر تو رہا ہوں لیکن میری روح جو ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، اگر کلام پاک کی تلاوت کی طرف میری توجہ نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک بات منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی کرتا ہے نا کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ مصلی یناجی ربہ، حدیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا در حقیقت اپنے اللہ سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ بھائی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے بھائی روح زندہ ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کی طرف میرا دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، قرآن کی چاہت میرے دل کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسرا موقع ارشاد فرمایا کہ فی مجالس ذکر، بھائی ذکر کی طرف تمہاری توجہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا ذکر تم کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے کہیں تم غافل تو نہیں ہو گئے۔ اور شاید آپ حضرات کو یاد ہو، میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ بات عرض کی تھی کہ بھائی اپنے اوقات میں سے ہم بچوں کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کے دیتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے سارا دن میں یہ آپ کا ٹائم ٹیبل ہے، تو بھائی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، خاص طور پر جو صبح کا وقت ہے، اگر تہجد میں کسی کی آنکھ کھل جاتی ہے تو نور علی نور، اگر تہجد میں کوئی اٹھ نہیں پاتا تو بھائی کم از کم فجر سے 15-20 منٹ پہلے اور فجر کے 15-20 منٹ کے بعد کا جو وقت ہے نا، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اسے سو کر ضائع نہ کریں۔ نیند قربان کرنی پڑے گی، تبھی تو تربیت ہوگی، تبھی تو اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ ابھی کیا آیت پچھلی گزری ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بھائی مشکل کام ہے بستر چھوڑنا، مشکل کام ہے اپنی نیند کو قربان کرنا، مشکل کام ہے اپنے آرام کو قربان کرنا صرف اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، لیکن یہ وقت اتنا قیمتی ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وقت ہم سو کر ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے نا تو انسان اس کی یہ گدی پر نا 3 گریں لگا دیتا ہے،
جب انسان صبح فجر کے وقت کے لیے اٹھتا ہے نا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے نماز کے لیے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز کی ادائیگی بھی کر لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ جو شخص فجر کے وقت میں بھی سوتا رہ جاتا ہے، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھنے کی اسے توفیق نصیب نہیں ہوتی، تو پھر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور صحیح حدیث ہے۔ شیطان خود ناپاک، اس کا پیشاب کتنا ناپاک ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال آپ اپنی طاقت سے، ہم اپنی طاقت سے نہیں کرتے، اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دے۔ آمین تو بول دو بھائی، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حکایت کہیں کتاب میں نظر سے گزری تھی کہ ایک صاحب کہیں سفر پر جا رہے تھے، ساتھ ان کا غلام بھی تھا، تو راستے میں ایک بوسیدہ سی مسجد آئی، تو غلام نے کہا کہ جی آپ میرے مالک ہیں، یہ بڑے مالک کا گھر ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے مالک سے مل لوں، مسجد میں چلا جاؤں؟ اور نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گیا، اس نے دیکھا جا کے مسجد کی حالت بڑی خراب ہے، اس نے جا کے مسجد کی صفائی صفائی کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں اپنے انداز میں یہ حکایت بیان کر رہا ہوں، واقعہ نہیں ہے، حکایت ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزرا، وہ باہر نہیں آیا۔ اب سنیے گا جو قابل توجہ بات ہے۔ اور مالک نے کہا تم باہر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ جی آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا نا، وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک عمل کی توفیق اللہ سے نہیں مانگیں گے نا، توفیق ملے گی نہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھ کر بڑا کوئی کمال کر دیا ہے، بڑا کوئی اللہ کے اوپر میں نے احسان کر دیا، تو یہ میری بھول ہے، یہ میری بے وقوفی ہے، یہ میری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک کہ میرے دل اور دماغ کے اندر یہ بات نہ راسخ ہو جائے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اگر میں کوئی ذکر اذکار کر رہا ہوں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو دوسری بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو تمہارا دل قرآن کی طرف لگتا ہے کہ نہیں لگتا، لگتا ہے تو سمجھ لو کہ روح زندہ ہے۔ دوسری بات فی مجالس ذکر، کہ ذکر کی طرف تمہاری توجہ ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح زندہ ہے، وگرنہ سمجھ لو کہ تمہاری روح مردہ ہو چکی ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات فرمایا کہ یہ دیکھو کہ تمہاری تنہائیاں پاک ہیں کہ نہیں ہیں۔ جلوت تو بڑی پاکیزہ ہے، سر پر ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، اصل سوال یہ ہے کہ میری خلوت ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں تو میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، بیان بھی کر رہا ہوں، ذکر بھی کر رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، سارے نیک اعمال ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اصل کمال تب یہ ہے کہ میں تنہائی میں بھی اپنی اس روٹین پر قائم رہتا ہوں کہ نہیں رہتا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ مفہوم اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورا اڑا دیا جائے گا روئی کے گالوں کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں اس کی جلوت میں تو تھی، لیکن اس کی تنہائیاں پاک نہیں تھی، اس کی تنہائی ناپاک تھی، اس کی خلوت پاکیزہ نہیں تھی جس طرح جلوت پاکیزہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ دیکھو اگر تو یہاں پر تمہاری توجہ ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح جو ہے وہ کیا ہے بھائی، زندہ ہے، اور اگر تمہاری توجہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری روح مر چکی ہے۔ تو تذکرہ کیا چل رہا ہے سورۃ المزمل کے مضامین کا، تو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بھائی سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف توجہ کر لیں۔ اور اگلا اصول کیا بیان فرما دیا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ بھائی جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں سے صبر کریں۔ اچھا بھائی اگلا اصول کیا بیان فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ بھائی بات کیا چل رہی ہے
تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے، مشن کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو تعلق مضبوط کرنے کے لیے کتنے اصول بیان ہوئے، سب میرے ساتھ بولیں۔ سب سے پہلے رات کا قیام، دوسرے نمبر پر کلام پاک کی بولے بھائی تلاوت، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور چوتھے نمبر پر صبر۔ صبر کیا ہے بھائی؟ صبر کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 موقع ہوتے ہیں صبر کے۔ پہلا موقع صبر کا کیا ہے؟ کوئی تکلیف آ گئی، شور نہیں مچانا۔ جس طرح ہماری قوم آج کل جذباتی ہوئی بھی ہے نا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ایک دن میں ٹھوں ٹھاں ہو جائے اور فیصلہ ہو جائے۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم نے صرف جنگیں پڑھی ہیں، جنگ دیکھی نہیں ہے۔ اور میری اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ ہمیں جنگ دکھائے بھی نہ۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہم نے صرف پڑھی ہیں، جنگیں دیکھی نہیں ہے۔ کل ابھی صبح 2-3 دھماکے ہوئے نا، سب کے رنگ فک ہوئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ہوتا ہے جنگ میں۔ شکر کرو کہ ابھی وہاں ہو رہا ہے، یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پر۔ تو اس لیے کچھ جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں۔ میں اور آپ بارڈر پر نہیں لڑ رہے، جو لڑ رہے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں، ان کے کام میں رخنہ اندازی نہ پیدا کریں۔ یہ کیوں نہیں کر دیا، وہ کیوں نہیں کر دیا، ایسے کیوں نہیں کر دیا، ویسے کیوں نہیں کر دیا۔ اور بھائی خود جا کر لڑ لو۔ اگر اتنا ہی شوق ہے، تم چاہتے ہو کہ ایک دن میں فیصلہ ہو جائے، تو خود چلے جاؤ نا بارڈر پہ۔ خود تو ایک دھماکہ سن کر گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، لائٹیں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو۔ تو بھائی اگر اتنے ہی بہادر ہو تو جاؤ نا، جا کے بارڈر پہ لڑو جا کے۔ اس لیے جذباتیت کا مظاہرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھے اور صبر کرے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ بھائی پہلا صبر کا موقع، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی پہلا صبر کا موقع یہ ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر شور شرابہ بولے۔ بھائی یہ میں اس موضوع پر میں پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ بھائی تکلیف کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ راحت بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ تو راحت پر اتنی خوشی کا اظہار کیوں نہیں، تو تکلیف پر اتنا رونا کیوں؟ بھائی تکلیف تو کبھی کبھی آتی ہے نا، راحت تو ہر وقت میسر ہوتی ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں مثال دینے کی ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ کاروبار میں نقصان ہو گیا، کیا روز کاروبار میں نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو وہ جو کبھی کبھار کا نقصان ہے وہ ہمیں یاد رہ جاتا ہے، اور جو اللہ کی اتنی رحمتیں ہم پر 24 گھنٹے برس رہی ہیں وہ ہم 1 سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں۔ 1 منٹ نہیں لگاتے ہم اللہ کی نعمتوں کو بھولنے میں۔ بیماری آ جاتی ہے، بیماری تو کبھی کبھار آتی ہے نا، صحت تو ہر وقت رہتی ہے۔ تو ذرا سی بیماری آئی نہیں اور ہم صحت کو بھول گئے، نہ شکری کرنا شروع کر دیا، اے میرے نال ہی ہے ہونا سی، اے مصیبت میرے تے ہی آنی تھی۔ اور بھائی یہ کفریہ جملہ ہے، مت بولا کریں، بچایا کریں اپنے آپ کو۔ کتنا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلا دیا ہے تکلیف کے لیے۔ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بہتر کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تو کیا فرمایا کہ بھئی تکلیف کا پہلا، صبر کا پہلا موقع کیا ہے کہ بھئی جزا فضا نہیں کرنی، شور شرابہ نہیں کرنا۔ اور یہ شور شرابہ اور جزا فضا سے آدمی کب بچ سکتا ہے؟ یہ اسی وقت بچ سکتا ہے کہ جب اس کا عقیدہ مضبوط ہو کہ بھئی میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ بیماری دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور بیماری سے صحت دینے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت کون دیتا ہے؟ میرا اللہ۔ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے کھلاتا کون ہے؟ میرا اللہ۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پلاتا کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو اللہ کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں اتنی جلدی؟ تو عقیدہ مضبوط ہوگا تو انسان تکالیف پر صبر بھی کر لے گا۔ عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی تو پھر صبر بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلا موقع کیا ہے کہ بھئی تکلیف کے اوپر جزا فضا نہیں کرنی۔ دوسرا موقع کیا ہے صبر کا؟ فرمایا کہ دوسرا موقع صبر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو نیکی کا کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی بات چلتی چلی آ رہی ہے کہ اگر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے تو اس کے لیے بھی صبر ہے، بسترا چھوڑنا ہے، راحت چھوڑنی ہے، آرام چھوڑنا ہے، سکون چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعے کی کاروبار بند کر کے آئے ہیں، کیوں بھائی میاں صاحب ایسا ہی ہے نا جی، کاروبار بند کر کے کس کے لیے آئے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے؟
اور یاد رکھیے گا کہ آپ کا اپنے کاروبار کو بند کرنا اس نیت سے کہ میں اللہ کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کر ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ پورا آنا جانا یہ عبادت تصور کیا جائے گا، یہ پورا آنا جانا عبادت تصور کیا جائے گا۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہے، دوسرا موقع کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں بھائی؟ اطاعت کے اوپر ثابت قدمی۔ اور تیسرا سب سے اہم موقع صبر کا کیا ہے؟ گناہ کا موقع میسر ہے، دیکھنے والا آس پاس کوئی نہیں ہے، سارے اسباب موجود ہیں گناہ کے، پھر اپنے آپ کو اس کیفیت میں گناہ سے بچا لینا، یہ صبر کا اہم ترین درجہ ہے، یہ اہم ترین۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے اتباع سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھئی سورۃ المزمل کے مضامین چل رہے ہیں، تو اب تک کی جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ مخاطب کر فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی مشن کی تیاری کے لیے یہ چند اصول بیان فرما دیے کہ بھئی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پہلے مضبوط بنانا ہے، پھر اگلی صورت میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ ہم نے آپ کو مشن کیا سونپا ہے اور آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔ یہ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی مضامین کا تذکرہ جو ہے وہ میں آئندہ کی نشست میں کروں گا۔